السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شروع میں ملک ہندوستان کو اسلام کی پہچان کرانے کے اصل میں 3 ذریعے تھے۔ نمبر 1، عرب تاجر۔ عرب تاجر اور ان کے ساتھ آنے والے لوگوں کے ذریعے سب سے پہلے ہمارے ملک تک اسلام کی روشنی پہنچی۔ نمبر 2، مسلمان حملہ آور۔ یہ لوگ اپنی فوجی طاقت کے ذریعے ملک ہندوستان میں اندر تک داخل ہو گئے۔ اگرچہ انہوں نے اپنے طرز عمل سے اسلام کی پوری نمائندگی نہیں کی، پھر بھی ان کے حملوں کا یہ نتیجہ ضرور ہوا کہ مسلم ممالک کا اس ملک سے رابطہ قائم ہو گیا اور دین حق کی دعوت کے لیے راستے کھل گئے۔ نمبر 3، مبلغین اور بزرگان دین۔ بہت سے بزرگ اپنے مخلص عقیدت مندوں کے ساتھ ملک ہندوستان کے کونے کونے میں پھیل گئے اور کھلے طور پر دین کا کام کرنے لگے۔ ان بزرگوں کا تقوی، خلوص اور کوششوں سے ہزاروں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ جہاں تک عرب تاجر اور بزرگوں کا تعلق ہے، تقریباً تمام لوگ انہیں مانتے ہیں اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہیں۔ چنانچہ آج بھی مسلمانوں کے علاوہ کتنے غیر مسلم بھی ان بزرگوں کے مزار پر عقیدت کے پھول چڑھاتے ہیں، لیکن مسلم حملہ آوروں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان پر لوٹ مار، ظلم، ملک گیری کی بڑھتی ہوئی ہوس اور زبردستی مذہب تبدیل کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بعض الزامات کسی نہ کسی درجے میں صحیح بھی ہیں، لیکن جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان حملوں کے برابر کے ذمہ دار یہاں کے لوگ بھی ہیں۔ جیسا کہ ہندوستانی راجا ان گروہوں کو اپنے یہاں پناہ دیتے تھے جو مسلمانوں کے ملک میں بڑے جرم کرنے کے بعد یہاں پر بھاگ آتے تھے، اور اس کے علاوہ دوسرے گروہ مسلم ممالک کے تختہ الٹنے کی سازش کرتے رہتے تھے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے جرم کو کوئی بھی ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ مسلم حکمران جب ان مجرموں کی واپسی کا مطالبہ کرتے تو پناہ دینے والوں کی طرف سے کوئی اچھا جواب نہ ملتا، اور مجبوری کی حالت میں جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے خود آگے بڑھتے تو یہاں کے راجا ان باغیوں کی مدد کے لیے ان سے جنگ کرتے۔ اس طرح سے حملہ کرنے کے لیے یہاں کے راجاؤں نے خود انہیں موقع دیے۔ مسلمان حملہ آوروں کی تعداد اور جنگ کا سامان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتا تھا، پھر بھی جنگ کے میدان میں جیت انہی کی ہوتی تھی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ پورے ملک پر قبضہ کر کے اسلامی حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ دراصل اس کی کئی وجہ ہے۔ مسلمانوں کی فوج لڑائی کے ہنر میں ہر طرح سے واقف ہوتی تھی۔ ہندوستان کے راجا فوج تو بہت زیادہ جمع کر لیتے تھے، مگر یہ بھرتی عارضی ہوتی تھی، چنانچہ ان کی فوج بہت زیادہ ہونے کے باوجود بھی جنگ کے ہنر سے خالی رہتی تھی۔ مسلمان اچھے شہ سوار بھی تھے اور بہترین تیر انداز بھی۔ یہ لوگ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر چاروں طرف ایک بار ٹوٹ پڑتے اور اپنے دشمنوں کو گھیرے میں لے لیتے۔ ہندو راجاؤں کی پیدل چلنے والی فوج زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان تیر انداز اور شہ سواروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ہندو راجاؤں کو اپنے جنگی ہاتھیوں پر بڑا ناز ہوتا تھا۔ بسا اوقات ان کے دیو پیکر ہاتھیوں کی ڈراؤنی صورت اور خوفناک چنگھاڑنے سے گھوڑے بدک کر بھاگتے تھے۔ ان سے بچاؤ کے لیے حملہ آور ایسی تدبیریں کرتے کہ یہ ہاتھی خود اپنی فوج کو کچل کر رکھ دیتے۔ وہ لوگ یا تو تیروں سے ہاتھیوں کو زخمی کر کے ان کو بھگا دیتے یا پھر ان پر آتش بازیاں پھینک دیتے۔ ہاتھی سواریوں کے پیچھے پیدل فوج ہوتی تھی جو ان ہاتھیوں کے پیروں سے کچل کر تباہ ہو جاتی تھی۔ حملہ آور ہندوستانی راجاؤں کے مقابلے میں جنگی چالوں سے زیادہ واقف تھے، چنانچہ کبھی کبھی اپنے دشمنوں کو دھوکہ یا غلط فہمی میں مبتلا کر کے ان کو ہرا دیتے تھے۔ ہندوستان اس وقت بہت سی چھوٹی ریاستوں میں ملا ہوا تھا۔ ان ریاستوں کے حکمرانوں میں فوٹ اور نا اتفاقی تھی، چنانچہ لوگ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں متحد اور ایک ساتھ ہو کر مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اور اگر کبھی ایک ساتھ ہو بھی جاتے تو اونچ نیچ کا فرق ہوتا تھا اور ایک سردار دوسرے سردار کی بات ماننے سے انکار کرتا تھا۔ مسلمان حملہ آور اپنے فوجیوں کو مرنے مارنے پر آمادہ کرنے کے لیے ان کو مذہبی جنگ یا جہاد کا نام دیتے تھے اور مذہبی جذبات کو ابھار کر کام لیتے تھے۔ ہندوؤں کے پاس اتنا کوئی دلکش نعرہ نہیں تھا جو ان کے تمام فوجیوں کو اپنی جان قربان کرنے پر آمادہ کر سکتا تھا۔ محمود غزنوی کے بارے میں بہت سے ہندو مورخین نے بہت اچھی باتیں لکھی ہیں، جیسا کہ ایشور نوپاما نے لکھا ہے کہ محمود نے کسی غیر مسلم کو مسلمان نہیں بنایا۔ اس کی مذہبی پالیسی میں انصاف کی خاصیت تھی۔ اس کے متعلق یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ اس نے کسی ہندو کو اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا۔ اس نے کبھی کسی شخص کو اس کے ذاتی دشمنی کی بنا پر موت کی سزا نہیں دی۔
اس نے لڑائی اور جنگ کے دوران ہندوؤں کو قتل تو کیا، لیکن کسی اور موقع پر ہندوؤں کو قتل کرنے کا کوئی ذکر نہیں آتا۔ اس کے حکومت کے دور میں ہندوؤں کو پوری مذہبی آزادی تھی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اسلامی تاریخ اور اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب